بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کہ ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے اثرات۔ ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ معاشی طور پہ بڑے خوفناک ہیں۔ وسائل کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ تیزی سے قدرتی اور معدنی وسائل بھی کم ہو رہے ہیں اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم یہ جو حالیہ مردم شماری ہوئی ہے، مردم شماری 2023، اس کے مطابق اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ جو باقاعدہ اس کی متفقہ منظوری بھی دی گئی گزشتہ حکومت نے، اس کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ 14 لاکھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ ہے۔ سندھ کی جو آبادی ہے وہ 5 کروڑ 56 لاکھ ہے۔ خیبر پختونخوا کی آبادی 4 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ 48 لاکھ 90 ہزار سے زائد ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ 23 لاکھ 60 ہزار سے زائد ہے۔ جو مردم شماری 2023 کے نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کی، یعنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی، وہ 2.55% ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اگر ہم قیام پاکستان کا جائزہ لیں، قیام پاکستان سے لے کے آج تک کی اگر ہم بات کریں تو اس حساب سے پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں تقریباً 6 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر ہماری توجہ بہت کم ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے پروجیکٹ سامنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے خاموشی اختیار کر لی، اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی توازن کے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم جائزہ لیں باقی ایشیائی ممالک کا، تو ان ایشیائی ممالک کے مطابق اس وقت ہم آبادی کے لحاظ سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی جو باقی ایشیائی ممالک ہیں انہوں نے اپنی آبادی کا جو بڑھوترا ہے اس کو کم کیا ہے، اس کو روک دیا ہے، لیکن پاکستان میں یہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات وہی ہے کہ تقریباً 6 گنا اضافہ ہوا ہے آبادی میں، اور یہ جو 6 گنا اضافہ ہوا ہے یہ قیام پاکستان سے اب تک، یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہی علاقے ہیں، رورل ایریاز ہیں، اس میں تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، وہاں تعلیم کی بھی کمی ہے، وہاں وسائل کی بھی کمی ہے، اور ظاہر ہے پھر جب تعلیم اور وسائل کی کمی ہو تو پھر وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو پھر یہ معلومات ہوتی ہیں اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال پہ قابو کیسے پایا جائے، اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ چند سالوں کے اندر اس حوالے سے بات ہوتی تھی، اب کئی سال گزر گئے کہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے روکا جائے تاکہ وسائل کا آبادی کے لحاظ سے توازن قائم کیا جائے، انہی معاملات پر آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاپولیشن کونسل سے ڈاکٹر سائمہ بشیر۔ ڈاکٹر سائمہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہزیب احمد، آپ بھی پاپولیشن کونسل کی ریسرچ سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے شاہزیب صاحب کہ اگر جنرلی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ سر۔ کافی سینسیٹیو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس سلیکشن کے پیچھے ایک کافی بڑی وجہ ہے، چونکہ ہمارا ملک ایک مسائل کا بالکل گڑھ بنتے جا رہا ہے اور مزید بن رہا ہے، اور اس کو جو مسائل ہے وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو پاپولیشن کا ہے، جو ہماری لاسٹ مردم شماری ہوئی ہے اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری آبادی، سر آپ نے بتایا کہ 6 فولڈ بڑھ چکے ہیں 1951 سے، جو 1951 میں ہمارے ہوئے تھے سینسس، وہاں جب ہم 34 ملین پہ تھے، ابھی ہم 234 مطلب 240 ملین تک آلموسٹ پہنچ چکے ہیں۔ تو وجوہات تو کافی زیادہ ہے، لیکن ایک جو وجہ مین وجہ ہے کہ مطلب ہم بس بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب بچے تو پیدا کرنے ہیں، چلے ایک اولاد تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس نعمت کو بعد میں ہم نے اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب پلاننگ کے لیے پاکستان میں جو اس ٹاپک کو کافی
ایک تو سینسیٹیو لیا جاتا ہے, بہت متنازع اس کو رکھا گیا ہے. حالانکہ بالکل یہ ایک پرائیویٹ ہسبینڈ وائف کا ایک پرائیویٹ ان کا جو ہے بیہیویئر ہے, ان کا ایک حصہ ہے لائف کا. لیکن پلاننگ صرف یہ نہیں کہ ہم فیملی کے لیے پلاننگ کریں, پلاننگ ہم ہر کسی مطلب ہماری روزمرہ کی لائف اسٹائل کی جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہم پلاننگ کرتے ہیں. میری آپ سے میٹنگ ہے, میں پلان کروں گا کہ میں نے کیا بات کرنی ہے. میں کل مارکیٹ جا رہا ہوں تو میرے مائنڈ میں ایک پلان ہوگا کہ میں کون سی شاپ میں پہلے جاؤں گا, پھر کس میں جاؤں گا. لیکن ہم روزمرہ کی پلاننگ تو کرتے ہیں, لیکن جو ہماری مطلب ایک میاں بیوی جو شادی ہو جاتی ہے تو جو ضروری ہے وہ پلاننگ وہ ہم اس پہ مطلب اس کو نیگلیکٹ کر لیتے ہیں. اب سو پلاننگ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب جس طرح فیملی پلاننگ کو اس طرح لیا جاتا ہے کہ مطلب جو غلط ڈیفینیشن دیا ہے کہ بچے نہ پیدا کرنا, بالکل یہ ایک غلط ڈیفینیشن ہے. فیملی پلاننگ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں پہ پیدا کرنے پہ پابندی لگا رہے ہیں یا بچے نہ پیدا کیے جائے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ بے شک 4 سے 5 بچے پیدا کریں, کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں, آپ کے وسائل, آپ کی جو روزگار ہے, آپ کی جو ضروریات ہے, آپ ان کا پورا کر سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ہمیں مطلب کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. لیکن جو ہمارے وسائل ہے وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں, اور جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ڈے بائی ڈے اپ ٹو جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اس گفتگو میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں محترمہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. افشاں صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ وجوہات کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایک زمانے میں تو ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے بڑی اس کے حوالے سے بات بھی ہوتی تھی, لیکن اب بات بھی نہیں ہو رہی. I totally agree with you. اچھا, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پاکستان ساؤتھ ایشیا میں وہ کچھ کنٹریز میں سے تھا جنہوں نے فیملی پلاننگ پروگرام شروع کیا تھا, اور ہم نے اپنا فیملی پروگرام 1960 میں شروع کیا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمیں بڑے عرصے تک اس کی کوئی کامیابی فیل نہیں ہوئی. دا لٹل سکسیس جو ہمیں ملی وہ ہمیں 1990s کے ایرا میں ہم نے دیکھا کہ پاپولیشن جو ہے وہ 6 بچوں سے ہو کے 4 بچے, مطلب ایک خاتون جو پوری اس کی ریپروڈکٹیو لائف ہے اس کے دوران جو بچے پیدا کرتی ہے تو وہ اس کی شرح جو ہے وہ 6 سے 4 پہ آ گئی, وہ ہمیں سکسیس نظر آئی. لیکن جب ہم پھر 2000 کے ایرا میں آتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سکسیس جتنی بھی چھوٹی سی ہم نے سکسیس لی تھی فیملی پلاننگ پروگرام میں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کی بہت ساری وجوہات جو ہیں, ایک تو جو ہم آبزرو کرتے ہیں اراؤنڈ کہ ہمارا کبھی بھی پاپولیشن ہمارے لیے کبھی بھی ایک پرائیورٹی لسٹ پہ رہی ہی نہیں. کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی لسٹ پہ پاپولیشن کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کی. ہمارے اتنے سارے دوسرے مسائل تھے, جیسے اگر ہم کرنٹلی بھی دیکھیں تو ہم پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, ہم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, لیکن ہم پاپولیشن جو کہ ان ساری پرابلمس کی گراس روٹ پرابلم ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے. دوسرا جو ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اس میں رہی وہ یہ رہی کہ ہم نے ہر پروگرام کو ڈپارٹمنٹ کو, پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہم نے الگ سے لیا. جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوارڈینیشن ہوتی ہے جیسے پاپولیشن اینڈ ہیلتھ ہے, کیونکہ آپ پاپولیشن کو اس ٹائم تک نہیں ایڈریس کر سکتے جب تک آپ کا ہیلتھ کا کمپوننٹ ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ایجوکیشن کا کمپوننٹ نہیں ٹھیک ہوگا. ہمارے یہاں پاپولیشن بڑھنے کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں, لیکن جو سب سے بڑی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی شرح اموات کو کم نہیں کر سکے. اس ٹائم پاکستان کی جو بچوں کی شرح اموات ہے, وہ بچے جو 1 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب ایک کسی ماں باپ کو یہ شورٹی نہیں ہوگی, یہ سرٹینٹی نہیں ہوگی کہ میرا جو بچہ ہے وہ اگلے 5 سال 6 سال سروائیو کرے گا یا وہ اڈلٹہڈ کو پہنچے گا, تو وہ کیسے پلان کریں گے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو پلان کرنا ہے. دوسری جو چیز جس میں ہم نے جو کہ فیلئر کی وجہ بنا ہمارے پاپولیشن مینجمنٹ پروگرام کی, وہ یہ تھی کہ ہم نے کبھی بھی فیمیل امپاورمنٹ پہ, خواتین کے اوپر انویسٹ کرنے کی نہیں سوچی. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا آج بھی جو خواتین کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اسی طرح سے جو خواتین ایجوکیٹڈ ہو بھی گئیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی لیبر فورس میں مطلب جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ سارے ان مائی ویو پوائنٹ کہ یہ ہے کہ جب تک ہم پاپولیشن کو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اس پروگرام کو سکسیسفل نہیں بنا سکتے. افشاں صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ مجموعی جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہی بات کہ ہم نے اس کو ایک ہولسٹک تصویر کے اندر نہیں دیکھا, ہم اس کو بس ایک اسپیسیفکلی ٹاپک کے طور پہ, ایک سبجیکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے توجہ نہیں دی کیونکہ ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے, صحت, تعلیم, وسائل, سارے معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ میرے خیال سے آپ کوئی بھی پاکستان کے اندر اس وقت کوئی مسئلہ اٹھا لیں جو کہ غربت سے ریلیٹڈ ہے, ولنریبلٹی سے ریلیٹڈ ہے, لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے, تو اس تمام کی اگر آپ اس کی کاز میں جائیں گے, پیچھے جو وجوہات ہے, تو اس میں جو بیسک وجہ آپ کی انپریسیڈنٹڈ پاپولیشن گروتھ ہے. اور پاپولیشن کے حوالے سے عوام کو جب ہم تھوڑی سی بھی بات کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو پورا انٹائر ساؤتھ ایشیا ہے اس میں پاکستان واحد کنٹری ہے جس کی پاپولیشن ڈبلنگ کے افیکٹ سے 2.4% پر ایئر کے افیکٹ سے بڑھ رہی ہے, اور یہ واحد ملک ہے جو کہ 30 سال کے بعد جس کی آبادی جو ہے وہ 208 ملین سے 285 ملین ہو جائے گی. یہ واحد ملک ہے جس کی آبادی اگلے 30 سالوں میں ڈبل ہو جائے گی, جتنی کہ آپ کے ساؤتھ ایشیا میں جو آپ کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں ان کی اگر 60 سال میں جتنی آبادی ہوگی آپ کی 30 سال میں اتنی آبادی ہوگی. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ڈیلی بیسس پہ, آپ اس کو ڈیلی لینا چاہیے کہ جس طرح سے ہماری ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس آلریڈی اتنے وسائل نہیں ہیں. آلریڈی ہماری 1/4 ہماری جو پاپولیشن ہے, ملک کا 1/4 جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہی ہے. ہمارے پاس آلریڈی تعلیم پہ نہ ہونے کے برابر لیس دین 2% بجٹ خرچ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہیلتھ ہے وہ میں بھی 0.45% لیس دین 1% ہے. پاپولیشن آلریڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیں اس کا ایک اہمیت مین سٹریم ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ پاپولیشن پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے. تو آلریڈی جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ جو وسائل موجود ہیں ان کا آپس میں بالکل کسی قسم کا ہمیں لنک نظر نہیں آتا, اور لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں غربت ہے, تعلیم کی کمی ہے, مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے, اور ہم ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جتنے بھی جو گروتھ کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہر چیز میں ہم نیچے سے اوپر فرسٹ آ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم کہیں ایوریج بھی فال نہیں کرتے, بہت نیچے فال کرتے ہیں. تو آج کل آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں, لوگوں کے جس طرح سے ایک بالکل اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. لیکن دوسری طرف ہمیں یہی بات, جیسے ابھی ہماری گیسٹ کی بہت زبردست بات کر رہی تھی کہ ملک کے اندر آپ اگر اوورآل ڈیولپمنٹ کو یا پلاننگ کو دیکھیں تو انٹیگریشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوآرڈینیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, سائنرجیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہوں, مجھے 25 سال ہو گئے ہیں ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہوئے, اور ہم نے رائٹس پہ کام کیا, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, مختلف جگہوں پہ, لیکن کہیں پہ بھی مجھے ان تمام ڈپارٹمنٹ کی آپس میں کوآرڈینیشن نظر نہیں آئی کہ بھئی یہ جو بھی مسائل ہیں اس کے پیچھے ہم نے پہلے تو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. آبادی کنٹرول ہوگی تو کسی نہ کسی طرح اویلیبل جو وسائل ہیں اس کا جو ہے ان تک ایکسیس ہو سکے گی. تو میرے خیال سے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پرائرٹی دینے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے 2018 میں کوئی کمیٹیز بھی بنی تھیں اور کوئی ریسرچ ہوا تھا, کوئی اسٹریٹجی لانچ ہوئی تھی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ اپنے ملک میں کھڑے ہیں, اور باقی دنیا تو 20, 30, 40 سال پہلے سے پلاننگ کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم تو اگلے شاید 2 سال کی تو کیا, ہم نے تو ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ریسرچ سے بھی ہیں, کیا وجہ ہے کہ توجہ نہیں دے پاتی نہیں ہوتی کسی حکومت کی؟ جیسے کہ افشاں صاحبہ نے فرمایا کہ ایک پلاننگ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ ایک پلاننگ ہوتی ہے, پھر 30-40 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اب ہمیں یہاں وسائل کی تو کمی ہے, ہم دیکھتے ہیں انرجی کی کمی ہے, لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں, روزگار کم ہیں, ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. پھر حکومت کے لیول پہ بھی اس کو میرے خیال میں وہ سرپرستی حاصل نہیں رہی ہے, توجہ نہیں رہی ہے. سر اس ٹاپک پہ اگر ہم اس طرح دیکھ لیں تو ایک نیگلیکٹڈ ٹاپک ہے, کافی زیادہ اس کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے, مطلب کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں اس حوالے سے بات کرنے کو. ایون جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کافی سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح آپ بات کرتے ہیں تو ایک مطلب خدا نخواستہ آپ نے کیا بول دیا کہ یہ تو گناہ ہے یہ وہ. حالانکہ ہمارے جو باقی اسلامی پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کافی اچھا کنٹرول کیا. بنگلہ دیش ہم سے بعد میں جو ہے آزاد ہوا تھا, ان کی گروتھ ریٹ اگر ہم دیکھ لیا, ان کی آبادی دیکھ لیا, کس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو انٹرسٹڈ سمجھ رہے تھے, اس کو ایک پریورٹی بیس پہ رکھا ہوا تھا. ان کی پوری جو فورس تھی ٹاسک فورس لگا کے پورے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. اب ہمارا اگر ایک ادارہ کام کر رہے تو پیچھے سے ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں اور ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. چونکہ میرا تعلق ریسرچ سے بھی ہے تو ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ انیشیٹ کیا تھا فیملی پلاننگ کا پاپولیشن کونسل کی طرف سے, کیونکہ ہماری آبادی جو تھی, اب ہم دنیا میں 5ویں بڑے ملک ہے آبادی کا, مطلب 5ویں تو ہم ٹاپ پہ آ گئے ہیں اور مزید بڑھتے جا رہی ہے ہماری جو, کیونکہ ہماری کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہے, کوئی پریپریشن نہیں ہے, تو مزید ہم بڑھتے جا رہے ہیں اس کی طرف سے. اور اس کی وجہ ایک تو ہے کہ ملٹیپل مطلب بار بار پریگننسیز ہو رہی ہے, ایک مدر کی جو ہے وہ بار بار, اب وہ صرف
معاشرے میں جو بگاڑ کا ایک ایشو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم ان کے لیے وسائل کا پیدا کریں, اب دیکھیں ان کی صحت بھی ضروری ہے, صحت کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں. ایگزیکٹلی. اب ہماری مطلب تقریباً ایوریج جو ایک ریسرچ ہوا تھا ہمارا اوسطاً 9 ملین پریگنینسیز ہوتی ہیں ہماری, مطلب تقریباً اپروکسیمیٹلی 85 to 90 جو لاکھ ہے وہ پریگنینسیز ہوتی ہے پاکستان میں, جس میں 50 لاکھ مطلب 5 ملین جو ہے وہ وانٹڈ پریگنینسیز ہوتی ہے, جو 4 ملین ہے وہ ان وانٹڈ پریگنینسیز ہے. اب مطلب یا تو ان کو ریزن یہ ہے کہ ان کو کوئی فیسلٹی سروسز نہیں اویلیبل, ان کو فیملی پلاننگ کی سروسز نہیں ملتی, یا ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب وہ حالانکہ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی کے ساتھ 8 بچے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ اس کو توجہ ہی کوئی نہیں دی ہوئی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے, نہ ہمارے سوسائٹی کی طرف سے, نہ ایون ہمارے معاشرے میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, تو اس کو کوئی توجہ ہی نہیں دی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے تقریباً 2.2 ملین پریگنینسیز جو ہے اینولی وہ ویسٹڈ ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے, اور جو ہے تقریباً 1.2 ملین وہ انوانٹڈ بیبیز ہوتی ہے. اب وہ تو جب انوانٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو ان کی گروتھ نہیں ہے, نہ ان کو معاشرے میں کوئی اچھا کردار آنا ہے, کیونکہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا ان کو مطلب نہ ان کی کوئی صحت, نہ نشو و نما, نہ ان کی تعلیم و تربیت, کسی چیز پہ ان کو فوکس نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً ہمارے 31% جو چلڈرنز ہیں وہ اسکول نہیں جاتے. یہ بہت اور پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے تعلیم کا مسئلہ, صحت کا مسئلہ, انفراسٹرکچر بھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ظاہر ہے انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, آبادی کے لحاظ سے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ کے روڈز بنے ہوئے ہیں وہ جس حساب سے بنے ہوئے ہیں, جو ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں, جو ادارے بنے ہوئے ہیں, پھر ان کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں. بالکل. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو جسٹ بہت دفعہ ہمیں کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہم اپنے ارد گرد ہی نظر دوڑائیں تو ہمیں وہ پتہ چلتا ہے جو بے ہنگم آبادی بڑھنے کی وجہ سے جو ہمیں پرابلمز نظر آتے ہیں. آپ کسی ہاسپٹل میں, آپ نیئر بائی کسی ہاسپٹل میں جائیں تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا زیادہ برڈن ہے اس ہیلتھ سسٹم کے اوپر, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دا, آپ کے پاس اتنے ڈاکٹرز نہیں ہیں جو اتنے بڑے پاپولیشن کو کیٹر کر سکیں. اسی طرح سے وہ جو انفراسٹرکچر جتنے فار ایگزامپل آپ نے 100 لوگوں کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا تھا, وہاں پہ آپ کے پاس 1000 سے 5000 کے درمیان کا پاپولیشن آ رہی ہے جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. اسی تناظر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ جو ہم نے پاپولیشن آپ دیکھیں کہ ہم نے 1998 کا سینسس کیا, اس کے بعد ہم نے تقریباً 20 سال تک ہمارے یہاں پہ کوئی سینسس ہوا ہی نہیں, کوئی مردم شماری نہیں ہوئی, جس سے ہم پروجیکشن کی بیس پہ چلتے رہے کہ ہاں اس طرح سے, کیونکہ 90s میں تو بہت جلدی پاپولیشن گری اس کی شرح, تو ہم یہ کرتے رہے کہ ہماری آبادی اتنی ہے اور ہم نے اس کے مطابق پلاننگ کی جو بھی تھوڑی بہت کی. تو جب 2017 کا سینسس آیا تو پھر ہمیں پتہ چلا, ایوری بڈی واز شاکڈ, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ آبادی ہے اور ہمیں اس کے مطابق, تو ہم اس طرح سے اپنا انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, ووکیشنل ٹریننگ کا, یا آپ کہہ سکتے ہیں لیبر مارکیٹ کا, وہ ہم نے اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں کیا کہ ہماری آبادی اتنی ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنی ریسورسز کی ضرورت ہوگی. ایک اور چیز جس پہ میں بہت زیادہ اور آئی تھنک آپ سب بھی اس ٹائم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو ینگ پاپولیشن ہے اس کا تناسب سب سے زیادہ ہے, اور جب ینگ سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو 30 سال سے چھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم 65% مطلب 2/3 آپ کی جو آبادی ہے وہ 30 سال سے نیچے ہے. تو ان کی ضروریات میں کیا ہے, ایجوکیشن ہے, لیبر مارکیٹ ہے کہ انہیں روزگار کے مواقع ملیں, اور ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, کیونکہ وہ جتنے ہیلدی ہوں گے تو وہ اتنی پروڈکٹیو لیبر فورس ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کم تعلیم یافتہ ہیں, ہنر مند نہیں ہیں, اس لیے ہم وہ جو ہمارے پاس پاپولیشن ہے اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کیسے کریں, اسی لیے ہم صرف عرب ممالک تک ہی رک جاتے ہیں جہاں پہ ان کو را لیبر چاہیے ہوتی ہے, تو ہم اسکل لیبر فورس بھی ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے اہم بات کی. یوتھ کے حوالے سے تقریباً 65% آبادی ہے پاکستان کی جو کہ یوتھ پر مشتمل ہے. ان کے لیے جاب مارکیٹ کا بندوبست کرنا, جاب مارکیٹ کے اندر ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے. بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. انہیں خبریں بنانے دیں, ہماری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے دیں.
हम फिर भी अपनी मर्जी करेंगे। अब्दुल हमीद हमारी पेशकश कबूल नहीं करेगा। अब्दुल हमीद को पेशकश कबूल करने के लिए मजबूर करें। सबसे पहले हम रेलवे से मुताल्लिक मंसूबे जानेंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो हमारा मुकाबला कर लेंगे तो उनकी मौत यकीनी है। आज तक हमसे किसी ने भी इस तरह खुली दुश्मनी का मुजाहरा नहीं किया। कुल जमाल तुम बदल गई। मैं जिस लड़की को जानती थी वो ऐसी नहीं है। इस रकम से रेलवे लाइन कैसे तैयार होगी? ये रकम की बात नहीं है, ये असल में रियासत की सलामती का मसला है। बताइए उन्हें। वो बिलाखिर हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। सिफारत खाने में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। इस बार हम एक कदम आगे रहेंगे। अब्दुल हमीद के जासूसों के लिए सिफारत खाने में बहुत अच्छी तकरीब का इंतजाम करता हूँ। हमें अपने जासूसों पर मुकम्मल इत्मीनान है। अहमद पाशा को गोली मार दो। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अफशा तहसीन साहिबा, आप चूँकि फॉर्मर चेयरमैन रही हैं नेशनल कमीशन ऑन चिल्ड्रन राइट्स पर, आप फरमाइएगा, ये हम देखते हैं चाइल्ड लेबर भी हमारे सामने आती है। बच्चे फिर जाते हैं वर्कशॉप्स में, दुकान के अंदर काम करते हैं, बजाय इसके कि वो तालीम हासिल करें, हम फिर देखते हैं वहाँ पे वो एक्सप्लॉइट भी होते हैं। फिर जाहिर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और ये मैं बताती चलूँ कि दोनों डबल एज सोर्ड है। खुशकिस्मती से अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान साउथ एशिया का वाहिद मुल्क है जो यंगेस्ट, जो एक यंग आबादी पे मुश्तमिल है और उसकी 47% आबादी जो है वो बिलो, आपको पता है कि वो जो यंग लोग हैं। इस तमाम में जैसे अभी हमने बात की कि अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बगैर किसी प्लानिंग के बढ़ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे कि हमेशा एक फिगर कोट होती है 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि वो कहीं ज़्यादा है। क्योंकि हमने तो आज तक सेंसस ही लेबर सर्वे ही नहीं किया। 1996 में आखिरी दफ़ा चाइल्ड लेबर सर्वे हुआ था और अब जाके पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कंप्लीट हुआ है, लेकिन आगे उसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो अभी तक कोई इनिशिएशन नहीं हुई। बाकी प्रोविंसेस में हमें नहीं पता। तो जैसे अभी बात की गई कि सबसे पहले तो हमें ये आबादी का तनासब और पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, और जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है कि हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी क्रिएट हुई है, मेल नरिश्ड हमारी सोसाइटी है, हमारी माएँ और हमारा मॉर्टेलिटी रेट देख लें वो कितना ज़्यादा वो इस वक्त मुझे कहना चाहिए कि अलार्मिंग है। इससे हट के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं है। और इससे हट के इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी को भी लिंक करना चाहूँगी कि आप अगर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स देखेंगे तो 84 आउट ऑफ 130 अब हम उस पे आते हैं, और इस वक्त दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी के हिसाब से हमारा 30वां नंबर है। तो इन तमाम चीज़ों में अगर आप देखें तो आपकी अगर एक पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो आपकी पावर्टी इंक्रीज होती है, आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आता है, बच्चे आपके सड़कों पे चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं, नौजवानों को आपका रोजगार नहीं मिलता है, और बीमारियों और बेतहाशा। और इसीलिए इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मुल्क में जो हमारा मुस्तकबिल है, आने वाला काल है, हमारी यंग जनरेशन है, जिसका सबसे ज़्यादा हक जो है आर्टिकल 25A के तहत कि उन बच्चों को 16 साल तक आप स्कूलों में रखें, तालीम दें और उनकी एक बहुत ही मस्बत तामीर उन बच्चों की करें ताकि चल के बड़े हो के अपनी ज़ाती ज़िंदगी और हमारी जो सोसाइटी है उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। उसकी निस्बत आप घर से निकलें, आप और हम जब घर से निकलते हैं तो अपने दाएं बाएं हमें सिर्फ बच्चे वर्कशॉपों में नजर आते हैं, भीख मांगते नजर आते हैं, आप जगह जगह डोमेस्टिक लेबर का शिकार हैं, आए दिन बच्चों की अमवात हो रही हैं, बच्चों का पुरसाने हाल नहीं है। और एक एक घर में इसी गुर्बत की वजह से, इसी ज्यादा आबादी की वजह से आप जितनी पॉवर्टी जो बेल्ट्स देख लें, वो तमाम लोग अपने बच्चों को लोगों के घरों में भेज रहे हैं या वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, और उन बच्चों का यही है कि जी हम गरीब हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और 5 साल का बच्चा भी चाइल्ड लेबर कर रहा है, 6 साल का भी कर रहा है, 7 साल का भी कर रहा है, और इतनी ज्यादा डेथ्स भी हो रही हैं। तो ये चीजें हमें देखनी है कि अगर ये बच्चे जब चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं, जैसे आपने कहा, और इसके पीछे गुर्बत है, वल्नरेबिलिटी है, पॉपुलेशन है, एक घर में एक गरीब बाप 6-7 बच्चों को नहीं पाल सकता, तो जब सड़कों पे आते हैं तो ये ट्रैफिकिंग का भी शिकार होते हैं, ये ड्रग्स का भी शिकार होते हैं, ये इनके जो हम कहते हैं कि एम्पुटेशन, गुर्दे, किडनीज निकाल लेते हैं, ये उसका भी शिकार होते हैं, ये सेक्सुअल अब्यूज
ابیوز کا بھی شکار ہوتے ہیں, یہ وائلنس کا بھی شکار ہوتے ہیں, یہ بالکل ہر قسم کے کوئی آپ اس وقت کوئی آپ نام لے لیں کسی قسم کی کوئی ایسی ظلم ہے, یہ بچے ہر اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہماری حکومت ہے یا جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, سب سے زیادہ ان کو پاپولیشن گروتھ کو ایز اے اکائی رکھ کے باقی جتنے آپ کے جو ڈیولپمنٹ ہے, جو آپ اپنے نیشنل پلاننگ کرتے ہیں, جتنی بھی آپ کی پلاننگ ہے اس کا دار و مدار آپ کی پاپولیشن گروتھ کی اسٹریٹجی پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی فیڈرل کی اسٹریٹجی اور آپ کی پروونسز کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ لنکڈ ہونی چاہیے, اور ان پہ بیس کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آنے والے جو وقتوں میں اس کو پرائرٹی رکھتے ہوئے 5, 6, 7 بڑے بڑے کیا اقدامات ہیں جس کو کہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے آنے والے وقتوں میں اس کا تدارک کر سکیں. اور اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے. میں سمجھتی ہوں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ اویئرنیس ریزنگ, شعور پہ تو کام کریں, اس پہ تو پیسے نہیں اتنے لگتے نا. تو آپ جب یہ کریں گے, لوگوں میں تھوڑا شعور آئے گا, تو آپ تھوڑا پریونشن ایسپیکٹ تو کمپیریٹیولی ایزی ہے, اکنامکلی بھی اس کے اوپر اتنی کاسٹ نہیں آتی, پر سٹارٹ تو لیں کہیں سے, بات تو کرنا اس پہ شروع کریں نا. دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہر سال 20 لاکھ نوجوان جو ہے وہ جاب مارکیٹ کے اندر ان ہو رہا ہے, اب مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے, اس کے لیے جاب کا بندوبست کرنا ہے, اس کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ہے. یہ اس رفتار سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وسائل ہمارے پاس کم ہیں, تو بہرحال مسائل تو بن رہے ہیں. اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہر شعبہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے. سر اس پہ اگر میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس شیئر کر لوں, جی اگر صرف پنجاب کی بات کر لیں تو پنجاب کیونکہ ہمارا بڑا صوبہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو اگر اس کا ہم جس طرح کنٹرول کی بات کریں, اگر اس کا کنٹرول نہ کیا جائے تو 2040 میں ہمیں تقریباً پنجاب میں 5 کروڑ 80 لاکھ سے زائد ہمیں جابس کی ضرورت ہوگی. صحیح ہے, 35,000 نئے اسکول کی ہمیں ضرورت ہوگی اگر اس پاپولیشن جو گروتھ ہے ہمارا اس کا کنٹرول نہ کیا گیا. گروتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں تو اس میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹک ایڈ کر لوں کہ سالانہ ہماری جو ہے ہیلتھ کی وجہ سے یا ملٹیپل پریگنینسیز کی وجہ سے یا بار بار جو وقفہ بغیر وقفے کی جو پریگنینسیز ہیں اس کی وجہ سے تقریباً سالانہ ہماری جو ہے 11,000 تک جو مائیں ہے وہ زچگی کی وجہ سے موت کا شکار ہوتی ہے. ہمارا ہر 62,000 میں سے ہر 62 بچے جو ہے وہ 1 سال سے پہلے کم عمر میں شکار ہو جاتے ہیں موت کا. اس کے علاوہ ہمارے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں 50% بچے ہمارے انڈر ویٹ ہے, وہ سٹنٹڈ ہے, مطلب وہ عمر کے لحاظ سے قد ان کا چھوٹا ہے, ان کی گروتھ نہیں ہو رہی, گروتھ ان کا کم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو نہ ماں کا صحت ہے نہ جو ہے بچی کا صحت ہے. اب جس طرح میں نے بتایا کہ 9 ملین پریگنینسیز ہو رہی سال میں, اور اس میں جو ہے 9 ملین میں سے تقریباً 74 سے 80% ہماری جو مدرز ہے, جو پریگننٹ وومنز ہیں, وہ انیمیا کا شکار ہے, خون کی کمی کا شکار ہے. اب خون کی کمی کا اثر کن پہ ہوگا؟ ماؤں پہ بھی ہوگا, جب ظاہر بات ولادت ہوگی تو ان کی جو صحت ہے ان پہ بھی اثر ہوگا, اور آنے والے بچے پہ بھی اثر ہوتا ہے, ان کی گروتھ پہ اثر ہوتا ہے, ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ, ان کی ذہنی نشو و نما پہ اثر ہوتا ہے. تو جس طرح ہم وسائل کی تو بات کر رہے ہیں کہ وسائل ہمارے جو ہے کم ہے اور پاپولیشن زیادہ ہے, لیکن ہم کنٹرول پہ کوئی بھی بات نہیں کرتے. ہمارے نہ کوئی مطلب اس طرح کی کوئی سچ ایونٹس ہو رہے ہیں. اب جس طرح پاپولیشن کونسل آیا ہوا ہے یا اور بھی کافی لوگ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے, نہیں کر رہے. ہم ایگزیکٹلی ان کو جو ہے پریورٹی بیس پہ نہیں رکھ رہے. اب جو پاکستان میں ہے, جو فیملی پلاننگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو تقریباً 34% جو ہے اس کو ہم یوز کر رہے ہیں. مطلب 100 میں سے 34 کپلز ایسے ہیں جو فیملی پلاننگ کا یوز کر رہے ہیں, کنٹرسیپٹیو کا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. جو سینٹرل ایشیا میں جو تقریباً پوری ایشیا میں ہمارا سب سے زیادہ کم ہے. بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے, انڈیا ہم سے آگے ہے, ایران ہم سے آگے ہے, ایون انڈونیشیا اور ملیشیا وہ بھی اسلامک کنٹریز ہے, وہ بھی ہم سے آگے ہے. وہ اب جو ایران ہے, اگر ہم ایران کا کنسیڈر کیا جائے تو وہاں پہ 77 ہے, آؤٹ آف 177 جو کپلز ہے وہ کنٹرسیپٹیو کا یوز کر رہے ہیں. یہ اب ڈاکٹر صاحب اب جو ہماری معاشی حالت ہے اور جو ہمارے ساتھ ہوا, اور اس وقت ہم مسائل کا شکار ہیں, IMF کے ساتھ بات چیت بھی ہم کرتے ہیں, وہاں سے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں, یہ بھی تو اسی کا ایک امپیکٹ ہے کہ ہم کوئی پلاننگ نہیں ہے. یعنی خطے کے اندر جو باقی ممالک ہیں, جس میں بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, سری لنکا ہے, نیپال ہے, باقی ممالک ہیں, انہوں نے اس بڑھتی آبادی کو پھر بھی ان کی کیپنگ کر لی, ان کو روک لیا. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, ہم اسی رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. الارمنگ سچویشن ہے, بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور میرے خیال میں 2023 کے سینسس نے اس سے ہمیں جاگنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم خطے میں ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, افشا نے بھی ذکر کیا کہ ہم 5ویں نمبر پہ ہیں آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں.
تو ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم باقی خطے کے ممالک کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو ایک تو تھا کہ ان کا جتنا بھی ان کا فیملی پلاننگ پروگرام تھا اس کے اوپر ان کی اسٹرانگ امپلیمنٹیشن تھی. ہم دیکھیں ہم اپنی پالیسیز کو پڑھیں تو وہ بڑی اسٹرانگ ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں ہم بہت ویک ہیں. پھر دوسرا جب ہم اپنے فیملی پلاننگ پروگرام کو یا پاپولیشن مینجمنٹ کہنا چاہیے, اٹس ناٹ اے پلاننگ. ہمارا ایک جو اس کے ساتھ وہ بھی ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے نہ پیدا کرو یا بچے پیدا کرنا بند کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے درمیان ایک مناسب وقفہ رکھیں آپ تاکہ ماں اور بچے دونوں کی صحت ہو اور آپ اپنے بچے کو کوالٹی لائف دے سکیں. تو ہمارے یہاں پہ جو فیملی پلاننگ پروگرام رہا وہ زیادہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں رہا. اس میں اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ ٹیکنالوجیکل پروگرام انہوں نے اور کوئی انہوں نے فیملی پلاننگ کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا یا پاپولیشن پروگرام کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا, اس کو ہیلتھ کے ساتھ ہی رکھا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پہ جو سب سے زیادہ میرے خیال میں جو ایک فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمارا جو پروگرام تھا وہ ایڈمنسٹریٹو تھا, بہت زیادہ بیوروکریٹک ہرڈلز کا بھی شکار رہا. اور پھر جو ہماری اس کے ارد گرد جو ہم نے اس پروگرام کے ارد گرد جو ہم نے نیریٹو بلڈ کیا تھا سم ہاؤ اس میں بھی ایک تو ہم اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو نیریٹو تھا وہ بھی اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے تھوڑے سے فلاز رہ گئے. نیریٹو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں اور بچے کی صحت, جبکہ ہمارا جو نیریٹو رہا وہ زیادہ یہ رہا کہ بچے دو ہی اچھے, اور جب ہم بچے دو ہی اچھے کے دکھاتے تھے تو ایک دکھاتے تھے بیٹا ایک دکھاتے تھے بیٹی. ہمارے یہاں پہ وہ نارمل جو ایک فیملی کا کانسیپٹ تھا وہ بیلنس فیملی تھی. ٹھیک ہے, تو جو کہ آپ نے اپنے سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کو بھی نہیں دیکھا جب ہم نے پروگرام بنایا. ہمارے یہاں پہ سن پریفرنس بہت ہائی ہے, اس کو بھی کسی نہ کسی وے میں ہم نے اپنے میسیجنگز کے تھرو ری انفورس کیا. پھر ہم نے جو ہمارے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب بچے ایک فیملی جب ایک کپل شادی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ 80% آف دا میرجز وہ کزن میرجز ہوتی ہیں کہ ایک ہی خاندان میں شادیاں ہو رہی ہیں. تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دونوں طرف کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی جو پرورش میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو جو ایک ماں ہے پڑھی لکھی ہے جب وہ لیبر فورس میں جائے گی تو زیادہ بچے پیدا کرے تو اپرچونٹی کاسٹ ہونی چاہیے کیونکہ اسے زیادہ دیر مارکیٹ سے باہر رہنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ وہ اپرچونٹی کاسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. ٹھیک, تو کیونکہ وہ دونوں پیرنٹس آ کے بچے پال لیتے ہیں اور آپ جو ہیں جا کے جاب بھی کر رہے ہیں, آلدو کہ جو لیبر فورس پارٹیسپیشن خواتین کی ہے وہ بہت کم ہے. اچھا, یہ جو ہم افشاں صاحبہ جو ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, اس کا براہ راست تعلق ہے آبادی کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کا آپ نے ذکر کیا, ہم وقت فوڈ سیکیورٹی کے خطرے سے بھی دو چار ہیں. اوپر سے کلائمیٹ چینج کے مسئلے نے ہمیں اور پریشان کر دیا ہے, سیلاب آ رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, جو سیلاب کی جو پانی کی گزرگاہیں ہیں اس میں آبادیاں ہو رہی ہیں, ہوٹل بن رہے ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور پھر آج ہم اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ ہم اپنی دالیں بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم اپنی زرعی زمینیں ختم کر کے اس پہ بڑے بڑے پلازے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے. میرے خیال سے یہ شاید اہم سے بھی کوئی اور ورڈ ہوتا تو میں بات کرتی. بہت ہی کرٹیکل معاملہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان دنیا کا وہ خوش قسمت ملک ہے جس کو فوڈ باسکٹ کہا جاتا تھا. آلریڈی جس کی 65% جو پاپولیشن تھی وہ ایگریکلچر پہ سبسسٹنس فارمنگ پہ بیس کرتی تھی. اور 2004 میں جب پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا کرائسس آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے لوگوں نے بڑے مہذب ممالک نے شاپس کے شیشے تک بھی توڑے تھے اپنے لیے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے یا سروائیول کے لیے, لیکن پاکستان وہ ملک تھا جس میں کہ بہت ہی آرام سے ہم اس کرائسس سے گزر گئے تھے. بدقسمتی سے ہم اپنا جو ایگزسٹنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی اور ہمارے آلریڈی 51% GDP کا ہم ایگریکلچر سے ہی ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس خوش قسمت ترین آلریڈی اویلیبل ریسورس پہ کیپٹلائز کرنے کی بجائے, مزید اس کو انہینس کرنے کی بجائے ہم کہیں اور نکل گئے ہیں. اور آلریڈی یہ جو فینومینن ہے اور ایگریکلچر ہمارا کلائمیٹ چینج سے بھی لنکڈ ہے, فوڈ سیکیورٹی سے بھی لنکڈ ہے. آلریڈی ہم بتا چکے ہیں کہ دنیا میں اب ہم جیسا ملک جو کبھی دوسرے ممالک کو گندم دیتا تھا, جس کی ریسرچ اتنی جو ہے پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہوتی تھی, اس وقت وہ ممالک دنیا میں 30ویں نمبر پہ فوڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے آ گئے. آپ یہاں سے موٹر وے پہ جائیں گے اور آپ ذرا چکری کراس کریں تو آپ کو اپنے دائیں بائیں بہت ہی فرٹائل لینڈ, ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو ابھی ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر کلائمیٹ چینج بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, یہ 22 ورثہ ہے.
اور پھر اس سب کے نتیجے میں آگے کیا امپیکٹ آئے گا؟ پاورٹی، مزید ولنریبلٹی، مزید لوگوں کا استحصال. تو یہ اس وقت بالکل یہ بات بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ جو اربنائزیشن، لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا، اپنی جو آلریڈی جو ہماری اسٹرینتھس تھی ان کو اگنور کر کے نئے نئے تجربات کرنا، تو ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہم نے کس طرح سے اپنا سروائیول کرنا ہے. تو یہ بہت بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اس وقت تو پاکستان کے جو حالات ایگریکلچر کے حوالے سے اب میں حیران ہوں، 175 روپے کا 1 کلو آٹا. اب پہلے لوگ جب فوڈ کرائسس آیا تھا پوری دنیا میں تو ہمارے ہاں تو آٹا، گندم، دانے یہ گھروں میں آلریڈی 1-2 مہینے کا پڑا ہوتا ہے. اب لوگ روزانہ جو غریب لوگ ہیں وہ 1 کلو آٹا 175 روپے کا بھی نہیں لے کے جاتے. بہت سے لوگ روزانہ 200-150 روپے روزانہ کی اجرت پہ بھی میرے خیال سے کام کر رہے ہوں گے. تو اس وقت وہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں کیا کس طرح سے دینا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت ہمیں ایسی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سسٹینیبل ایگریکلچر کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو ایز این ایسٹ آف پاکستان ہمیں تھرو لیجسلیشن ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جیسے باقی دنیا کے ممالک نے بنائی ہیں کہ لیجسلیشن کے تھرو فرٹائل لینڈز کے اوپر آپ کسی قسم کی کوئی بھی کمرشل بزنس آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو ہولی سولی فار ایگریکلچر کرنا چاہیے. بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ ہمارا پورا پاکستان ہمارا ہے، اور ہمارا بہت ہی خوبصورت صوبہ بلوچستان جو کہ آدھا پاکستان ہے اپنے لینڈ کے حوالے سے، اس کو یوز ہو سکتا ہے، جس میں ویٹ ہے، لائف سٹاک ہے، جس میں کاٹن ہے. اور اگر ہم ریسورسز پرووائڈ کریں تو ہم تو اپنے ملک آج کل سڑکوں پہ لوگ جو غربت سے خودکشیاں کر رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کی بہت حد تک ہم اپنی رائٹ اسٹریٹجیز ایٹ دا رائٹ ٹائم ہم استعمال کر کے ہم نکال سکتے ہیں. اور میں ایک اور بات کی طرف دوبارہ سے ری انفورس کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ہی بہترین باتیں کی کہ بہت سارا کچھ حکومتیں، جب کوئی بھی حکومت ہے کئی دہائیوں سے آتی ہیں، پہلے تو لیجسلیشن کرتی ہیں، پھر اس کے اندر انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ہوتے ہیں، ان کے اداروں کی برقرار ہے، لیکن ادارے فنکشنل ہیں یا نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے. ان کے جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ پیسہ بھی لگ رہا ہے، تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے جو وہ بیوروکریٹک ہرڈلز کو بھی آپ ریموو کر دیں نا اور ان کو سموتھ کر لیں تو کم از کم آدھا کام تو اب یہیں سے کر لیں گے. تو یہ چیزیں آپ ریوزٹ کریں، نئے ریسورسز کی ایگزسٹنگ کو بھی امپروو کرنے سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں گڈ گورننس سے. ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سمجھ نہیں آ رہا یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس شہر کو کوڑے کا ڈھیر بنانے کا پلان کام کر رہا ہے. ارے آپ رہائشی علاقے میں کچرا کیوں پھینک رہے ہیں؟ بھاگو یہاں سے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایکٹیویٹ ٹریش مانسٹر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی بات جو پلاننگ کی ہو رہی تھی کہ ہر چیز کے لیے انسان ایک پلاننگ کرتا ہے، یہ تو جو سروے کا آپ ذکر کر رہے تھے جس ریسرچ کا، اس کے مطابق تو بعض جو سرویز ہیں جو ریسرچ ہیں اس کے مطابق تو اگر یہ اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو آپ کو 2050 میں جا کے 1.5 کروڑ گھروں کی بھی ضرورت ہوگی، بنانے کی بھی ضرورت ہوگی. پھر اربنائزیشن جو تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمیں تو پھر نئے نئے شہر آباد کرنے ہوں گے. ہماری معیشت تو یہ برداشت نہیں کر سکتی. سر بالکل کافی برڈن ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے وہ برڈن ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ اولاد نعمت ہوتی ہے لیکن اب اس نعمت سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں. صحیح ہے، جس طرح آپ نے بتایا، میں نے پنجاب کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں 58 ملین جاب چاہیے ہوں گے. صحیح ہے، 35,000 جو ہے ہمیں نئی اسکول چاہیے ہوں گے. اس طرح کی پی میں ہمیں تقریباً مور دین
14 ملین نیو جابس چاہیے ہوں گے بائی 2040 اگر اس تک ہم نے کنٹرول نہیں کیا. بلوچستان میں جو ہے ہمیں تقریباً ملینز آف جو ہے وہ نوکریوں کی ضرورت ہوگی. اس طرح نئے گھر, اسکول, انسٹیٹیوشنز, ہاسپٹلس کی ضرورت ہوگی. تو وہ ہمارے پاس وسائل تو ہے ہی نہیں آلریڈی. اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوگا؟ آؤٹ پٹ یہی ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ روڈ پہ ہوں گے, نشے کا شکار ہوں گے, منشیات کا شکار ہوں گے, چوری ڈکیتی کا شکار ہوں گے. مطلب ان کا کوئی فیوچر, برائٹ فیوچر نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہماری, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہماری تقریباً 65% پاپولیشن جو ہے وہ ینگ ہے, ینگسٹرس پہ وہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ہے نوجوان بے روزگار ہے, ان کے ہاتھ میں جابز نہیں ہے, ان کی تعلیم کی کمی ہے, ان کو جو ہے کوئی مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں. ریزن یہی ہے کہ ہمارے وسائل اتنے ہیں نہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں. وسائل ہے لیکن ہم ان کو بروئے کار نہیں لا رہے ہیں. صحیح ہے. تو وہی ہے کہ نہ تو اس میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے, نہ ہی ہمارے کسی باقی جو ہے ہمارے ادارے ہیں ان کا کوئی اس میں عمل دخل ہے, نہ ایون میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا اس توسط سے کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں, جو ہمارے علماء حضرات ہیں, وہ بھی اس چیز کو لے کے جائیں. صحیح ہے. اب جس طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھ لیں تو مختلف وہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ حلال یا حرام کا لفظ آ جاتے ہیں. یہ قرآن واضح ہمیں بتاتے ہیں, کیونکہ قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہے مکمل. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جب پیدائش کے دوران 2 سال کے بعد مطلب بچے کو وہ ماں کا دودھ پلایا جائے. سورہ البقرہ میں آیت 233 کا یہ مفہوم ہے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک. اب 2 سال یہاں سے فیملی پلاننگ کا جو ہے ہمیں دلائل مل جاتے ہیں کہ 2 سال کا مطلب دودھ پلانے کا جو دورانیہ ہے, جو عرصہ ہے, یہی سے ہمیں دلائل مل جاتے ہیں قرآن سے کہ اس کو ہم پرسو کریں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ جتنی توجہ ہمیں اپنی معیشت پہ دینی ہے اتنی ہی توجہ اس معاملے پہ ہمیں درکار ہے, اس کا مطلب ہے. بالکل. دیکھیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معیشت پہ اتنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ اگر ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دنیا کی سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سارے ایسے ممالک, پرٹیکولرلی بنگلہ دیش, کیونکہ ایک بہت کامن کمپیریزن ہے ہمارے بعد آزاد ہوا اور جس طرح, تو وہاں پہ جو آبادی کو کنٹرول کیا گیا یا اس کو مینیج کیا گیا, اس میں اکنامک سچویشن کا اتنا بڑا ہاتھ نہیں تھا. اس میں پولیٹیکل ول اور آپ کا جو ایک کانشیس ڈیسیژن ہونا کہ ہم اتنی بڑی آبادی کے ساتھ, ان وسائل کے ساتھ ہم اس آبادی کو سپورٹ نہیں کر سکتے, تو ہمیں ایک ہیلدی لیبر فورس چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے فیملی پلاننگ پروگرام سٹارٹ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اور وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا, ہاں اتنی ہم اگر اکنامکلی ڈیولپ ہو جائیں گے تو پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو گراس روٹ جو پرابلم ہے یا گراس روٹ کاز ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہی ہے. کیونکہ جتنی آبادی ہے اس کے مطابق ہمارے وسائل نہیں ہیں. آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کہاں کریں گے جب آپ کے پاس کھانے کے لیے آپ نے اتنے 241 ملین لوگوں کو جب کھانا پرووائڈ کرنا ہے, تو آپ کی ساری کی ساری انرجیز اس پاپولیشن کو مینیج کرنے میں وہ صرف ہو جائیں گی. تو ہمارے آبادی اور وسائل کا تناسب کہیں پہ بھی ہماری کسی پالیسی کے اندر جھلکتا ہی نہیں ہے, کہیں ہماری ڈیبیٹ میں نہیں ہوتا. افشا نے بھی کہا, ڈاکٹر شاہزیب بھی یہی بول رہے ہیں, اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈیبیٹ کے اندر جو ہمیں اس بات کو پہلے ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہاں یہ جو پاپولیشن ہے یہ ایک مسئلہ ہے, یہ بڑھتی ہوئی, اور یہ ان فیوچر ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی بنے گا. ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں پاپولیشن کا ذکر ہے, لیکن جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم پاپولیشن کو مائنس کر دیتے ہیں, باقی ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں, جس میں فوڈ سیکیورٹی بھی کرتے ہیں, ہم کلائمیٹ چینج بھی کرتے ہیں, ہم معیشت بھی کرتے ہیں, لیکن جو کمپوننٹ ہے, بیسک کمپوننٹ, وہ کہیں نہیں آتا. وہ کہیں نہیں ہے. افشا صاحب جی آپ ایڈ کریں. جی مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آغاز کرنا ہے اس میں بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر فرد کی, مجھ سے ذمہ داری شروع ہوتی ہے. انٹلیکچوئلز, علماء, سیاستدان, حکومتیں, حکومت میں ہو بھلے کوئی سیاسی جماعت اور یا اپوزیشن میں ہو, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اس حوالے سے تو وہ اویئرنیس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. وہ جی دیکھیں, بینگ اے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ میں بالکل ڈاکٹر صاحبہ سے ایگری کروں گی کہ اس میں سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل ول کا ہونا اور ایک بہت ہی کانشیس اویئرنیس ہونا کہ ہم نے اوور آل اس ملک کو کس طرح سے ایک خوشحالی پہ اور ایک ہمیں ایک مثبت سوسائٹی کی داغ بیل ڈالنی ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ان کا سروائیول تو ایٹ سٹیک نہ ہو, اور اگر پاپولیشن اس حد تک ہے تو ان کی چاہے وہ کھانے کے لیے یا ان کی سیکیورٹی, ان کی تعلیم, ان کی صحت, ہر چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہے. میں اپنے تجربے سے آپ کو چھوٹی سی یہی بات بتانا چاہتی ہوں, آلریڈی ہم اس کو کہہ چکے ہیں کہ انٹیگریشن نہیں ہے, کہ ایز اے ڈیولپمنٹ ہم نے بے تحاشا ہیلتھ کے حوالے سے بہت سارے ہم نے ایونٹس کا حصہ بھی رہے,
بہت سارے اس طرح کے انیشیٹیوز کا، یا ایجوکیشن کے حوالے سے، یا سیکیورٹی کے حوالے سے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور جتنے بھی ہم ایونٹس کا حصہ رہے، مجھے پاپولیشن سے ریلیٹڈ لوگ ادھر کہیں نظر نہیں آئے. نہ صرف یہ کہ وہ وہاں سے کوئی ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آئی، بلکہ ان تمام جو جس طرح کے بھی ایون چائلڈ لیبر پہ بھی ہم بات کرتے تھے، فوراً ہم پاپولیشن کو ہم کنیکٹ ضرور کرتے تھے، صرف ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دی جاتی تھی. لیکن پاپولیشن کے اوپر یہی وجہ ہے، یہی وجہ. اس کے بعد آگے کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ہمیں سطح پہ اس پاپولیشن کو اگر وجہ ہے تو کس نے اس کا انیشیٹو لینا ہے، کس نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس نے اس کو آگے جا کے ہمارا وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کے آگے ایک کوئی اس قسم کی پالیسی ایشو کرنی ہے، یا آگے کوئی اس کے اوپر حکمت عملی بنانی ہے. تو یہ کوئی ٹاک آف دا ٹاؤن ہمیں نظر نہیں آئی، اور ہم حیران ہیں کہ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے. خاص کر جب آپ کو ارد گرد اب تو عوام جو ہے وہ حکومت ظاہر ہے بینگ اے ڈیوٹی بیرر اکاؤنٹیبل ہے، لیکن اس کا آنے والے وقتوں میں آلریڈی جو ہماری اکنامک یا سوشل ہماری سچویشن ہے، اس کے لیے آپ نے کہیں نہ کہیں تو اس چیز بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. آپ تو صرف مینیفیسٹیشنز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو آپ کو ظاہری کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ اسٹینڈ الون اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کو ٹارگٹ کر لو، اس کو کر لو، لیکن اوور آل ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہم موو فارورڈ نہیں کر رہے. اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی، ایک تو بیوروکریٹک ہرڈل، دوسرا چونکہ میں خود بھی میں ابھی 3 سال جیسے میں چیئر پرسن رہی، اور جو ہمارا اوور آل گورنمنٹ کے ساتھ بھی تجربہ ہے، ہم یہ پھر اس ٹی وی چینل کی تواسط سے یہ کہیں گے کہ جہاں جہاں پہ ادارے ہیں، حکومت کے بھی ادارے ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، بہت سارے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ڈونرز بھی ہمیں کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو خاص کر ہمارے جو اہم ادارے ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹیکنیکل لوگ ہوں گے تو اسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم بچے دو ہی اچھے کی بجائے ماں اور صحت کی بات کو زیادہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا. افشا تحسین باجوہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے، اس پر مزید بھی بات کرتے رہنا چاہیے ہمیں. بہت بہت شکریہ آپ کا افشا تحسین باجوہ صاحبہ، ڈاکٹر شاہ زیب صاحب اور ڈاکٹر سائمہ بشیر صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت. ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، بڑھتی ہوئی تیزی آبادی بغیر کسی منصوبہ بندی کے حوالے سے. یہ ملک کے لیے بھی نقصان ہے، ملک کی وسائل کے لیے بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ آبادی اور وسائل کے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.